بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ پروگرام ہے روشنی سب کے لیے، اور اس سب کا مصداق ہر وہ شخص ہے جو حق کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، جو صراط مستقیم پر گامزن ہے یا اس راستے پر آنا چاہتا ہے، اور اس راستے پر لوگوں کو لانے کے لیے ملک پاکستان کے مقتدر، محترم اور کسی تعارف کے محتاج نہیں جو علماء ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جن میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ دونوں کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کی آمد ہے۔ 4-5 روز 6 روز بچے ہیں کہ پھر ہم رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں گے۔ ہماری پوری ٹیم الحمدللہ، یہ جو بیہائنڈ دا سین ہے، یہ سب رمضان المبارک کے لیے بہت زیادہ ظاہر تیار ہیں، ریڈی ہیں، محنت کرتے ہیں۔ یہ سب محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ ٹیلی ویژن اسکرین پہ کچھ لوگ نظر آتے ہیں، لگتا ہے کہ صرف یہی محنت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرے پیچھے بہت سارے میرے بھائی ہیں جو بہت زیادہ مجھ سے زیادہ الرٹ رہ کر رمضان نشریات میں محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج بھی رمضان المبارک کی جو ایک ایکسائٹمنٹ ہے، بخدا جب رمضان المبارک آتا ہے نا تو بندہ مومن کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں رب تعالیٰ کا قرب پالوں گا، میں خوب بڑھ چڑھ کے عبادت کروں گا۔ عام دنوں میں بھی رمضان کے اثرات اس کی شخصیت پر نظر آتے ہیں، اس کی جلوت خلوت رمضان المبارک کی ہی سی نظر آنی چاہیے، جو سچی بات ہے، کیونکہ وہ رمضان المبارک میں تقوی ظاہر اپناتا ہے، صبر، اس کو صبر کا دامن تھامنا پڑتا ہے، اور یہی تمام تر باتیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرماتا ہے کہ صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ ان لوگوں کو اللہ عزت دیتا ہے جو تقوی شعار ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں معیار جو ہے وہ تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رمضان المبارک کے جو فضائل ہیں، اس کی جو عظمتیں بے بہا ہیں۔ رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو آتا تو بطور مہمان ہے اللہ کی جانب سے، لیکن الٹا ہماری مہمان نوازی کر کے جاتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک جو اللہ کا مہمان ہے وہ ہماری مہمان نوازی کے ایک اسپریچول ریفریشر کورس ہے، جس سے ہم 30 دن گزر کر بقایا 335 دن کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے چہرے پر ہی نہیں، وجود پر ہی نہیں، بلکہ روح پر بھی انوار و تجلیات ظاہر ہوتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں، اور اس کے ثمرات بعد میں بھی نظر آتے ہیں اور آنے بھی چاہیے۔ بہرحال رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی حسن نوید نیازی صاحب۔ قبلہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشادات آئے اور اللہ نے کیا شایان شان اس کا ذکر کیا، کیسا اس کو محبوب مہینہ فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ سبحان اللہ، رمضان اور قرآن۔ رمضان تو ہے ہی ماہ قرآن، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا مہینہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل فرمایا گیا۔ ماہ نزول قرآن بھی ہے، ماہ صبر بھی ہے، شہر مواسات بھی ہے، ہمدردی کا مہینہ، غم خاری کا مہینہ بھی ہے، اور یہ وہ مہینہ روزے کا مہینہ، ماہ سیام۔ اور روزہ وہ کہ جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں باقاعدہ بیان فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ وجہ کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایسے لعلہ کا معنی تو شاید ہوتا ہے، لیکن یہ شریعت کا قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جب اللہ کے کلام میں لعلہ استعمال ہو تو وہاں پر یقین مراد ہوتا ہے، وہاں شاید کا معنی نہیں ہے، پھر شاید کا معنی نہیں ہوتا، وہاں پر حفظ کا معنی نہیں ہوتا، وہاں پروبیبلی بھی نہیں، وہاں جو ہے وہ کنفرم ایبسولوٹ بات ہوتی ہے، وہ حتمی یقینی بات ہوتی ہے، تو وہاں یقین کا معنی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ویسے کسی اور کے کلام میں یہ بات ہوتی تو یہاں شاید کا لفظ استعمال کیا جاتا ترجمے میں، لیکن چونکہ رب کا کلام ہے اور رب کے کلام کے اندر یہ یقین کے معنی میں ہے، تو لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ یعنی ماہ رمضان تقوی پرہیزگاری اختیار کروانے کے لیے آتا ہے۔ ماہ رمضان اور اس کے اندر روزوں کی بنیادی حکمت یہ ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ بندہ روزے رکھے تاکہ پرہیزگار ہو جائے۔ تقوی، اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بچنا۔ بچنا کس چیز سے بچنا؟ کس چیز سے بچنا؟ کفر و شرک سے بچنا، محرمات سے بچنا،
پھر اس کے بعد اگلا درجہ ہے شبہات سے بچنا، اور پھر اخص الخواص کا تقوی ہے۔ تقوی ہر ایک کے لیے حسب مرتبہ ہے نا، تقوی کا حکم تو ہر ایک کے لیے، لیکن حسب مرتبہ درجہ لیکن رمضان میں سب اخص الخاص ہو جاتے ہیں نا، بالکل ہاں ہو جاتے ہیں، لیکن سب کے اس کے حساب سے بڑھتے جائیں گے درجے۔ وہ بتائیں فورتھ کیٹیگری جو آخری جو ہے اخص الخواص کا درجہ جو ہے کہ غیر اللہ کے خیال سے بچنا، غیر اللہ کے خیال سے بچنا، یہ ہے انبیاء، بالکل یہ انبیاء علیہم السلام کا تقوی ہے، یہ مقربین کا تقوی ہے، جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں ان کا تقوی ہے، غیر اللہ کے خیال سے بچنا۔ اچھا یہاں غیر اللہ کے خیال کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ غیر اللہ کے خیال یعنی بندہ بیوی بچوں کا خیال ہی نہ کرے، صحیح بات ہے، بالکل یا جو اپنے حقوق ہیں یعنی حقوق العباد جو ہے بندہ وہ ترک کر دے، یہ مقصد نہیں۔ غیر اللہ کے خیال سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، بندہ جو سوچے اللہ کی رضا کے لیے سوچے، یعنی غیر اللہ کا خیال بھی آئے تو اللہ کے واسطے سے آئے، اللہ کے لیے آئے۔ یہ تقوی جو ہے یہ حقیقی تقوی، تقوی کا جو اخص الخواص کا درجہ ہے، جو تقوی کی نہایت ہے، جو آخری مرتبہ ہے، آخری معنی یعنی اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، ویسے تو پہلا ہی ہے یعنی سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ مرتبہ جو خص الخواص کے لیے وہ یہ ہے کہ بندہ خیال کرے تو اللہ ہی کا خیال کرے، غیر اللہ کا خیال آئے تو اللہ کے واسطے سے آئے، اللہ کی رضا کے لیے آئے، اللہ کے حکم کے مطابق آئے، اللہ کے احکام پورے کرنے کے لیے آئے، یہ تقوی۔ تو ماہ رمضان جو ہے یہ تقوی اختیار کروانے کے لیے آتا ہے کہ بندہ تقوی اختیار کرے، اور پھر اس رمضان اور تقوی دونوں کا تصور ادھورا ہے اگر قرآن کا ذکر نہ آئے۔ یہ ماہ رمضان یہ قرآن مجید فرقان حمید نازل ہونے کا مہینہ ہے تو یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، اور تلاوت قرآن ہی کا مہینہ نہیں ہے فقط، بلکہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن پہ تفکر اور تدبر کا مہینہ ہے، اور پھر صرف تفکر نہیں، قرآن پہ عمل کرنے، اور پھر صرف عمل نہیں کرنا بلکہ آگے اس کی تبلیغ کرنا، جو آپ نے قرآن سے سمجھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ یعنی یہ میں نے شارٹ کٹ میں قرآن مجید کے حقوق بھی بیان کر دیے۔ ایک قرآن مجید کے حقوق ہیں ہر بندہ مومن پر کہ تلاوت بھی کرنی ہے، تلاوت کے بعد تفکر و تدبر بھی کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ عمل بھی کرنا ہے، پھر آگے دوسروں تک پہنچانا بھی ہے کہ ہر مسلمان مبلغ ہے، ہر مسلمان داعی ہے، اور یہ قرآن کی تلاوت کو بالکل ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف تو اس رمضان میں قرآن کے کتنے ختم کیا کرتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، دونوں کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ 60 مرتبہ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید ختم کیا کرتے تھے ماہ رمضان کے اندر، اور کئی اسلاف بزرگان دین کے واقعی ہیں۔ تو تلاوت کثرت سے بھی کرنی ہے لیکن ساتھ ساتھ تفکر اور تدبر بھی کرنا ہے۔ تو تمام ناظرین کو یہ کہوں گا تلاوت کو بھی معمول بنائیں، تلاوت کے ساتھ ساتھ کم از کم ایک پارا پورا نہیں پڑھ سکتے تو آدھا پارا نہیں تو ایک رکوع نہیں تو 3 آیتیں، 3 آیتیں نہیں تو ایک آیت، یہ معمول بنائے کہ اس ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ ویسے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تلاوت کے علاوہ یعنی تفکر اور تدبر کے لیے، سمجھنے کے لیے ضابطۂ حیات ہے نا، تو ترجمہ اور تفسیر بھی ضرور پڑھیں۔ اگر اس رمضان میں ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھیں گے، رمضان میں قرآن نہیں پڑھیں گے، اور رمضان میں قرآن نہیں سمجھیں گے تو کب قرآن پڑھیں گے اور کب قرآن سمجھیں گے؟ تو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے مہینے میں تو قرآن کو پڑھا اور سمجھا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت خوب۔ حضرت قبلہ، میں آپ قرآن مجید فرقان حمید سے آپ نے ابتدا کی، پہلا سوال، پہلی ظاہر بنیاد، فرسٹ پرائرٹی اور اساس قرآن مجید، اللہ کے کلام سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ لیکن جب ہم حدیث مبارکہ کی طرف بھی آتے ہیں تو ہم اس آیت کا مصداق رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اتم پاتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ہر جگہ کہیں نہ کہیں شبہ کی گنجائش ہے، مگر جو حضور کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے گویا آپ نہیں فرماتے، رب کا ہی کہا ہوا ہوتا ہے، تائید بھی فوراً اتار دیتا ہے رب تعالیٰ۔ ارشاد فرمائیے رمضان مبارک کے حوالے سے روایات میں کیا ملتا ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس سے کیا نکلا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا فرمائیں وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی عطا فرمائیں، اور ان نعمتوں میں ایمان بھی ہے، ان نعمتوں میں قرآن بھی ہے، ان نعمتوں میں ماہ رمضان بھی ہے۔ ماہ رمضان شریف کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خود کیا کیفیت ہوتی تھی، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگاتے ہیں کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے،
آپ فرماتے تھے کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا. یعنی رجب سے ہی ماہ رمضان کی تیاری شروع ہو گئی, رجب سے ہی ماہ رمضان کا انتظار شروع ہو گیا. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی تھی. اور ماہ رمضان کی تیاری کے لیے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی ترغیب دی. شعبان کے اس کے شعبان المعظم کے روزے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رکھا کرتے تھے, صحابہ بھی رکھا کرتے تھے. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریق ہے وہ یہ ہے کہ ترغیب, اور ترغیب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشادات بھی فرماتے اور اپنے عمل سے بھی اس کی اہمیت کو بتایا کرتے تھے. صحیح. جہاں تک ترغیب کا تعلق ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی فضیلت میں کئی احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی, بلکہ باقاعدہ استقبالی خطبہ ماہ رمضان شریف کے حوالے سے ہمیں کتب احادیث میں ملتا ہے, جو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اے لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی ماہ رمضان کی جو لیلۃ القدر ہے اس کی عظمت بیان فرمائی. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے, دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. بالکل ٹھیک. پھر فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ ان کے عمل پر ثواب میں اضافہ فرما دیا جاتا ہے. فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر المواسات فرمایا, یعنی غم گساری کا مہینہ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں الحمدللہ مسلمانوں میں ایک خاص رغبت ہوتی ہے کہ کیئرنگ اور شیئرنگ شروع ہو جاتی ہے. صحیح بات. یعنی عام دنوں کی بنسبت اس مہینے میں زیادہ تقسیم کیا جاتا ہے, زیادہ خیال کیا جاتا ہے, لوگوں کو روزہ افطار کروایا جاتا ہے. بالکل صحیح. پھر اس مہینے کی عظمت کو بڑھانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں روزہ افطار کروانے کی فضیلت بیان فرمائی. فرمایا کہ جو کسی کو روزہ افطار کروائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. وہ ایک کھجوری کیوں نہ ہو. ہاں, تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ روزہ افطار کروائے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے فضیلت بیان کی تو اس کو ملے گی جو ایک کھجور سے روزہ افطار کروائے, جو ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے. فرمایا جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اللہ اسے روز حشر میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ پیاس ہی نہیں لگے گی. سبحان اللہ. اسی طرح پیارے آقا. جی صاحب بات کمپلیٹ کرتا ہوں, ایک وقفہ درمیان میں حائل ہوتا ہے انشاءاللہ. وقفے کے بعد اللہ اکبر, حوض کوثر مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت سرکار اعلی حضرت نے نام تک نہ لیا, سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. جو حوض کوثر کی بات آئی میرا خیال وہاں گیا, کیفیت بدلی تو ایک شعر میں حضور کی بیٹی کی نظر آپ کا ذوق پیش نظر رہے, بہت عمدہ اور اونچا شعر منقبت سیدہ پاک کا کہ ذات و صفات ہیں کوزے میں سمندر کی طرح, ذات و صفات ہیں کوزے میں سمندر کی طرح, مختصر عمر ملی سورہ کوثر کی طرح, مختصر عمر ملی سورہ کوثر کی طرح. وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات. خوش آمدید, خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا ایک بار پھر پروگرام روشنی سب کے لیے. رمضان مبارک کے حوالے سے آپ کی میری تیاریاں جاری ہیں اور دل جو رمضان قریب ہو رہا ہے دل جھوم رہا ہے, کیونکہ ایک بار پھر اپنے رب کے حضور ہم حاضر ہو جائیں گے. وہ لوگ جو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں رمضان مبارک کے علاوہ رمضان, ان لوگوں کے شانہ بشانہ کیفیات ہوتی ہیں, یعنی روحانی طور پر ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, ہماری روحیں اللہ کے حضور سرو سجود ہوتی ہیں, پاک ہو جاتی ہیں, طیب ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک میں اپنی خوب تطہیر کرنے کی, اپنے آپ کو مصفہ کرنے کی, مطلب قلب کی صفائی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں شیشے کی طرح چمکتے ہوئے پیش ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے اجلے بندوں پر اپنی مہربانیاں دراز فرمائے. اور پھر ان کے جو سال بھر کی گرد ہے یہ صاف دیکھیں, ہم سالانہ نہیں ماہانہ بنیادوں پر کبھی کبھی جب ہم ٹاپ روف پہ جاتے ہیں, گھر کی چھت ہوتی ہے چلو مہینے میں دھو لیں گے, تو اب وقت آیا ہے اپنے وجود کو, اپنی ارواح کو, اپنی روحوں کو دھونے کا. اور یہ ایک مہینہ جو ایسا شفاف کر کے جائے گا آپ کو 11 مہینے کی گرد اڑا لے جائے گا. کوشش کیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں پورے پیش ہو جائے, پورے. اپنے فرمایا نا اخص الخباث, غیر اللہ کا خیال نہیں. غیر اللہ سے مراد فرمایا کہ وہ نہیں جو آپ کی کفالت میں ہے, لیکن اور کوئی خیال آپ کو رب کے خیال سے غافل نہ کرے, غالب رب کا خیال رہے. حضور آپ ارشاد فرما رہے تھے.
جی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو احادیث ارشاد فرمائی وہ اصل میں ترغیب کے لیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنی عظمت والا مہینہ آنے والا ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان شریف آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں مومن کا رزق فراخ کر دیا جاتا ہے, جس کی جلوے ہمیں الحمدللہ نظر آتے ہیں ہمارے دسترخوان پر. اچھا آپس کی بات ہے, انٹرپٹ ہو رہا ہے, ہم دستر پہ معمول کے ساتھ فریکوینٹ 30 ڈیز تک جو نعمتیں کھاتے ہیں عام دنوں میں دسترس میں ہوتی ہیں, لیکن وہ کیفیت نہیں ہوتی. رب تعالیٰ کھلا رہا ہے نا بلا شبہ, انتظام کے ساتھ. بلا شبہ. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داریوں کے حساب سے بھی مزید باتیں ارشاد فرمائی, جس میں ایک یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں اپنے غلام پر سے کام میں تخفیف کر دے, یعنی جو آپ کے ماتحت ہیں اس کے کام میں تخفیف کر دیں تاکہ وہ روزے کی عبادت کو آسان طریقے سے سر انجام دے سکے, دیگر فرائض ادا کر سکے. تو فرمایا جو کام میں تخفیف کر دے اپنے مملوک کے, اپنے ماتحت کے, اللہ سبحانہ و تعالی اسے بھی جہنم سے خلاصی عطا فرمائے گا. تو یہ بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی رحمتوں برکت والی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب حاصل کرنے کی ہے, اور اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی اور مزید تطہیر کے لیے, جیسے آپ نے ارشاد فرمایا یہ مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت خوب. میں قبلہ آپ سے رمضان مبارک کے دنیاوی اور اخروی جو فوائد اور ثمرات ہیں ان کی جانب چاہتا ہوں. قبلہ ایک اور بات ذرا شامل کر لیجئے گا, بہت تکلیف دیتی ہے یہ بات, رمضان میں بہت بے چینی ہوتی ہے. اکثر لوگ گریجولی ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے جو ہر رمضان معمولی سے ہیلے پیش کر کے اور ماہ رمضان کی جو زینت ہے, جو نعمت ہے روزہ, اسے ترک کر دیتے ہیں. جی ہمیں بھوک زیادہ لگتی ہے, جی میں فلاں مرض میں مبتلا ہوں, جی بس مجھ سے برداشت نہیں تھا, رکھ لوں گا 2-4 روزے. دنیاوی اخروی فوائد کے ساتھ اس کو جوڑیں. میں اس طرح بات کر دیتا ہوں, دونوں یہ کہ اس کے اندر آ جائیں گی, سم اپ ہو جائے گا کہ دیکھیں یہ فوائد کی. دیکھیں ماہ رمضان جو ہے وہ روحانی, نورانی, ایمانی, قرآنی مہینہ, سبحان اللہ, کہ جو جس کے فوائد اس کے کیا بتائے جائیں, جس کے بارے میں خود حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ کلمات ادا ہو جائیں کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ, کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے. رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. غلقت ابواب جہنم, جہنم کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں. وہ سلسلۃ الشیاطین, شیاطین کو جھگڑ دیا جاتا ہے. یعنی جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں, تب جنت میں داخل ہونے کا سامان تو خود کرنا ہے نا. نیک اعمال کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, رحمت حق جو ہے وہ بہانہ تلاش کر رہی ہے. جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. اب کوئی محروم ہی ہوگا کہ جو جہنم میں پھر بھی گرنے والے کام کر رہا ہو, کہ جہنم کے دروازے بند ہیں پھر بھی گویا وہ چیخو پکار کر رہا ہے کہ نہیں دروازہ کھلے, میں کسی طریقے سے اندر گروں. جہنم کے دروازے بند ہیں, ایسے کام نہ کریں کہ جہنم کے دروازے جب کھلیں تو آپ اس کے اندر گرنے والوں میں اول لوگوں کے اندر ہوں. ایسے کاموں سے بچیں. بالکل. شیاطین جگڑ دیے گئے, وہ شیاطین کے جو آپ کو گمراہ کرتے ہیں, جو اغوا کرتے ہیں, جو بہلاتے پھسلاتے ہیں, وہ شیاطین جکڑے ہوئے ہیں. تو اب آپ کے لیے آسانی ہے کہ ویسے انسان کے 2 دشمن ہیں, شیطان ہے اور اس کا اپنا نفس ہے. تو شیاطین تو جکڑ دیے گئے, اب آپ کا اپنا نفس ہی موجود ہے. ایک دشمن تو آپ کا جو ہے وہ قید ہے, دوسرا دشمن آپ ایک دشمن سے لڑنا ہے. ویسے آپ نے 2 دشمنوں سے لڑنا ہے, شیطان سے بھی لڑنا ہے, نفس سے بھی لڑنا ہے. یہاں پر جو ہے وہ اب ایک دشمن رہ گیا, تو ظاہری بات ہے ایک دشمن کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرنا آسان ہے, اسے کمپیٹ کرنا آسان ہے 2 کے مقابلے میں. اب تو آسانی رہ گیا, نفس رہ گیا, شیاطین تو جو ہے وہ جکڑ دیے گئے. اچھا نفس کو شیطان اتنا ویل ٹرینڈ کر چکا ہے کہ وہ بہرحال اس کی تقلید میں ہی, اس کی تقلید میں. تو اب یہ تو نفس کی تہذیب اور تربیت تو آپ نے کرنی ہے نا. دنیا تو امتحان گاہ ہے, آزمائش ہے. اس دنیا میں آپ امتحان گاہ ہے آپ کی, آپ امتحان کے لیے آئے ہیں, تو یہی تو امتحان ہے. اب اس سے گزرنا ہے آپ نے اپنے نفس کی تہذیب کرنی ہے, اپنے نفس امارہ کو لوامہ میں کنورٹ کرنا ہے, اور پھر لوامہ کے بعد مطمئنہ میں کنورٹ کرنا ہے, ایمان والے اس میں. یہ تو آپ نے رذائل سے بچنا ہے, فضائل کی طرف آنا ہے. تو یہ جو ماہ رمضان ہے یہ ایسا فوائد والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر جو اللہ کی رضا حاصل کرنا آسان ہے, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت حاصل کرنا آسان ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوزخ سے بچنا, اللہ کے عذاب سے بچنا یہ آسان ہے. جو آخرت کے فائدے ہیں وہ تو آخرت کے فائدے جب جائیں گے تو دیکھیں گے, اور جو بیان کر دیے گئے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ سن کر ہی بندے کا دل جو ہے وہ باغ ہو جاتا ہے. جب نصیب ہوں گے تو کیا ہوگا کہ وہ اخروی فوائد کیا کہ جو ہے وہ اللہ فرمائے کہ میرا مہینہ ہے اور اس کی جزا میں دوں گا. اور بعض جو دوسری قرات
وہ پڑھتے ہیں کہ جناب اس کی جزا مجھول کا سیغہ ایک تو پڑھا جاتا ہے اور ایک معروف کا. مجھول کا پڑھیں تو کہتے ہیں اور اس کی جزا میں ہوں گا. دونوں میں بہر لیا جائے, میں جزا دوں گا تو بھی سبحان اللہ, اور میں جزا ہوں گا ہم تیرے ہیں تو بھی, وہ تو کیا ہی کہنے, اس سے بڑی کیا, وہ جس کے لیے باب ریان فرمایا گیا کہ ریان دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوں گے, وہ جس کے لیے فرمایا گیا کہ اس کے منہ سے اگر خوش جو ہے وہ بدبو آ رہی ہے بدبو, لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ مشک سے بڑھ کر ہے. یہ جو روزے دار ہے اس کے منہ سے ہے بدبو, لیکن رب کے حضور جو ہے وہ اس کا درجہ یہ ہے کہ وہ مشک سے بڑھ کر ہے, وہ خوشبو سے بڑھ کر ہے. اس کے اخروی فائدوں کی کیا بات کی, جو اخروی فوائد تو اس کے بے شمار ہیں. دنیاوی فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ انسان کو ٹرین کر دیتا ہے. اب کوئی کہے گا جناب صبر تو اخروی فائدہ ہے, دنیاوی فائدہ کیسے ہوا؟ ارے بھائی صبر دنیاوی فائدہ بھی ہے, اخروی تو ہے, اخروی بھی اور دنیاوی بھی ہے. اس لیے کہ آپ نے گناہوں سے بچنا کیسے ہے, صبر کے اندر گناہوں سے بچنا بھی شامل ہے. صبر کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, صبر کے اندر اپنے آپ کو شکوہ شکایت سے بچانا, صبر کے اندر نفسانی خواہشات سے بچانا. تو یہ صبر آپ کو دنیا کا فائدہ بھی دے رہا ہے اور یہ صبر آپ کو آخرت کا فائدہ بھی دے رہا ہے. دنیا کا فائدہ آپ کو یوں بھی دے رہا ہے, کسی صبر کے ذریعے آپ نے لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس کرنا ہے. تو یہ بھوک پیاس کا احساس, پیاسے رہیں گے بھوکے رہیں گے تو ایسا احساس ہوگا نا. غمخواری کا مہینہ شہر المواسات ہے, غمخواری بڑھ جاتی ہے, صدقات بڑھ جاتے ہیں, خیرات بڑھ جاتی ہے. اور جو اس کے اندر صحت کے فوائد ہیں وہ تو اتنے ہیں کہ آپ کو جگر کا فائدہ, آپ کو ہارٹ کا فائدہ, آپ کو پھیپھڑوں کا فائدہ, آپ کو اعصاب کا فائدہ, آپ کو 30 دن جو ہے پورا ایک مہینہ آپ جو گزار رہے ہیں اس طرح بھوکا پیاسا جو ہے, اس کے فوائد آپ کے سارے سسٹم پہ پڑ رہے ہیں, انہضام پہ بھی پڑ رہے ہیں, ڈائجسٹو سسٹم پہ بھی پڑ رہے ہیں. لیکن وہ فائدے تبھی حاصل ہوں گے جب آپ سحری افطاری میں معقول کھائیں گے, توازن کے ساتھ کھائیں گے. اگر سحری افطاری میں سارا حساب آپ نے پورا کر دینا تو پھر تو ظاہری بات ہے آپ پھر آپ بیمار پڑیں گے. زیادہ ڈائٹ لے لیجیے, سومو تسہو, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے, جبکہ روزے کی روح کے مطابق اور جو روزے کا مقصود ہے اس کے مطابق رکھو. تو یہ نہیں کہ سحری افطاری کیا جائے. رمضان سے پہلے ہی آپ پر وہ اثرات نظر آ رہے ہیں, رمضان کے ماشاءاللہ آپ تھوڑے سمارٹ بھی ہوئے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں آپ نے. اب میں یہ کہتا ہوں اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ شعبان المعظم میں اگر بندہ پریپیئر ہونا چاہتا ہے نا تو شارٹ ڈائٹ کر لے, مطلب مختصر اس کے کم کھایا کرے اور اس کے لیے مینٹین ہو جائے گا, آگے کے لیے اویئر ہو جائے گی, اچھی بات ہے. اور میں باقاعدہ یہ مطلب وہ بات نہیں, ٹو بی ویری آنیسٹلی میں نے فرق دیکھا ہے. آپ نے ڈیفینیٹلی کافی آپ کی صحت پہ نظر آ رہی ہیں باتیں کہ آپ نے اس کو رمضان کے لیے اویئر کیا ہے, اور میں خود بھی ذاتی طور پہ میں نے بھی کوشش کی ہے اور کوشش کرنی چاہیے رمضان سے پہلے. یہ نہیں کہ آپ جیسے رسول اللہ کی روایت, سب کو توفیق دے اور قبول بھی فرمائے. حضور کی ایک روایت ایک موقع پہ بیان ہوئی تھی, غالباً آپ نے یا مفتی صاحب نے بیان کی تھی کہ رسول اللہ فرماتے شعبان کے آپ کے پورے روزے بھی ثابت ہیں اور کم بھی 15 کے بعد آپ نے ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھو کہ تاکہ تم رمضان المبارک کے لیے ایسا نہ ہو کہ تم پہ کمزوری یا کوئی لاغر کیفیت ہو, رمضان میں تم اویئر نہ رہو. تو اس لیے 15 دن آپ نے روزے رکھو اور 15 یہ ایک روایت کے مطابق ہے. بہرحال آپ نے 30 روزے بھی آپ سے ثابت ہیں. رمضان المبارک سے ایک ہفتہ 10 دن 15 دن پہلے بندہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرے, اسپریچولی بھی اور فزیکلی بھی. وقت 12 منٹ پر کم ہے لیکن انشاءاللہ بریک کے بعد کنٹینیو کر لیں گے. ایک سوال مصعب آپ سے, آپ آغاز فرمائیں اس کا, کہ رمضان مبارک کے حوالے سے روزہ بھی ہے, نماز بھی ہے, تلاوت قرآن بھی ہے, یہ 3 باتیں تو ہم فوکسڈ ہمارے پوائنٹس ہیں, آپ اس کو ارشاد فرمائیے گا. خصوصی عبادات کا جب ذکر آتا ہے کہ رمضان مبارک میں خصوصی عبادات کیا ہونی چاہیے, دیکھیں یہ تو ہر کامن سینس ہے, ہر بندے کو پتہ ہے. اس کے علاوہ اہتمام بتائیے, پوری راؤنڈ دا کلاک ہمیں روٹین کیسے گزارنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. دیکھیں سلمان بھائی, ایک سیزن ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا نا, تو یہ ماہ رمضان نا اسپیشلی سیزن ہے عبادات کا اور نیکیاں حاصل کرنے کا اور نیکیاں کمانے کا. اور اس میں جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خاص چیزیں میں ارشاد فرمائی, دیکھیں رمضان اور روزہ, رمضان اور قرآن, یہ تو بالکل کنیکٹڈ ہیں. اور رمضان کے ساتھ ساتھ جہاں قرآن مجید فرقان حمید ہے, تو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک تو ہمیں ڈیلی روٹین میں تلاوت نظر آتی ہے, اور دوسری جو چیز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک سنت عطا فرمائی نماز تراویح کی کیفیت میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب خصوصی ایام ہمارے وہاں آتے تو اس میں عبادات بڑھ جاتی ہیں, نہ کہ کم ہو جاتی ہیں, چھٹی نہیں ملتی ہے, بلکہ مزید ہمیں اہتمام کیا جاتا ہے کہ رب کی شکر گزاری کی جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں. تو اس میں جو خصوصی عبادت ہے دن کا روزہ ہے اور رات میں نماز تراویح پڑھنا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ اور قرآن
یہ دونوں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کریں گے اور یہ کہیں گے کہ رمضان یہ کہے گا، روزہ یہ کہے گا باری اللہ میں نے اسے دن میں اسے جو ہے وہ حرام کاموں سے روکے رکھا اور جو حلال تھا اس سے بھی اس کو روکے رکھا ہے، یہ صرف تیری رضا کی خاطر روکا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اس کو جنت میں داخل فرما۔ اسی طرح قرآن کہے گا باری اللہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا اور یہ عبادت کے اندر مشغول رہا تو اس کی جو میری سفارش کے حق میں قبول فرما، اس کو جنت میں داخل فرما۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کی ایک خاص بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ہر لمحے کو ہمارے لیے عبادت بنا دیا ہے، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے حوالے سے ارشاد فرمایا، یہ سحری فرمایا کہ ہمارے لیے یہ خاص برکت ہے اور یہ ہمارے اور دیگر اقوام کے روزوں میں خاص فرق یہ سحری کا ہے، یہ سحری کھانا فرمایا اس میں تمہارے لیے برکت ہے۔ اچھا یہیں سے سحری سے ہی انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ رمضان مبارک کی عظمت اور رمضان مبارک کی تیاریوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، حضرت ارشاد فرما رہے تھے مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کہ یہ جو سحری ہے یہ تمہارے اور تمہاری جو ماضی کی اقوام ہے، پچھلی اقوام، ان کے روزوں میں تمیز اور فرق کرتی ہے۔ صبح کی سحری کیا کرو کہ اس میں برکت ہے، اس کے بعد آپ ارشاد کریں۔ جی اپنی یہ سحری کی ایک برکت تو وہ جو ہم نے غذا کھا کر اپنے آپ کو روزے کے لیے تیار کیا وہ تو ہے ہی، لیکن آپ دیکھیں اس میں خاص جب سحری کے وقت اٹھے یہ تہجد کا وقت ہے، تو عام دنوں میں تو تھوڑی غفلت اور سستی ہو جاتی ہے، فجر کی اذانوں کے وقت ٹائم آنکھ کھل رہی ہوتی ہے، مگر ماہ رمضان میں خاص ہمیں جو وقت مل رہا ہے وہ تہجد پڑھنے کا وقت مل رہا ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت اس کی ارشاد فرمائی ہے۔ تو ماہ رمضان میں اہتمام کر لیں، آپ اٹھ تو رہیں تو 5 منٹ اور پہلے اٹھ جائیں تو نماز تہجد بھی ادا کر لیں۔ مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کے لیے سونا ضروری بھی ہے رمضان میں، اکثر لوگوں کی روٹین یہ بھی ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے ان کی ورکنگ ہوتی ہے اور وہ افطار کے بعد کچھ وقت کے لیے سوتے ہیں تاکہ اٹھیں اور انڈیویجول کیپیسٹی میں تراویح بھی پڑھ لیں اور تہجد بھی پڑھ لیں۔ سونا اسے افضل کرتا ہے یا نہ سونے سے بھی تہجد کا تعلق برقرار رہتا ہے؟ دیکھیں سونا جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں چونکہ آیا اس لیے سونے سے جو ہے وہ تہجد جو ہے وہ سونے کے بعد ہی ہے، سو کر اٹھنا ہی ہے اصل تہجد۔ اگر کوئی سو نہیں رہا تو رات میں نوافل پڑھے، وہ صلاۃ اللیل ہے، اس کی بھی فضیلت اپنی جگہ موجود ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا پھر ایک جو خاص ماہ رمضان شریف میں جو ہمیں خاص موقع ملتا ہے مغرب کے وقت دعا مانگنے کا، صحیح، جو عام روٹین لائف میں ہم چونکہ بھاگ دوڑ میں مصروف ہوتے ہیں تو مغرب کی سے پہلے کے جو لمحات اس میں دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن ماہ رمضان شریف میں خاص یہ خاص فضل ہے کہ ہم افطار سے کچھ لمحات پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ اس وقت جب دعا کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق بھی ان دعاؤں پر آمین کہتی ہے اور اس دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور کیفیت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ماہ رمضان شریف اتنا برکت والا ہے کہ اگر روزے دار اس میں سو جائے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، وہ کہ اس والی عبادت کا کم اہتمام کریں، لیکن روزے دار لیکن وہ نہیں وہ جو روزے نہیں رکھتے۔ اس ماہ رمضان شریف میں چونکہ ہر لمحہ عبادت ہے، ایسا نہیں کہ روزہ کھولا تو رمضان ختم، معاذ اللہ ایسی بھی کیفیات دیکھنے میں آتی ہیں کہ دن بھر تو احترام ہے رمضان کا لیکن روزہ کھلتے ہی رمضان کا احترام ہی ختم ہو گیا اور پھر صبح سحری کے بعد رمضان کا احترام ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، رمضان دن میں بھی ہے اور رمضان رات میں بھی ہے، ہر لمحے کی قدر کرنی اور عبادت کا اہتمام کرنا۔ کیا بات۔ مفتی صاحب قبلہ رمضان کے احترام کے حوالے سے بہت میرے پاس یا آخری مختصر سا وقت بچا ہے، آپ دونوں حضرات سے میں پیغام بھی شامل کر لوں۔ ظاہر آپ سے جو پیغام لینا چاہتا ہوں وہ بطور سوال میں پوچھ رہا ہوں کہ رمضان کے احترام کے، اس کی رسپیکٹ کے حوالے سے مجھے کیا کرنا چاہیے، آج کی یوتھ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں روزہ نہ توڑنا یہ بھی رمضان کا احترام ہے، روزہ جو ہے وہ رکھنا، جان بوجھ کے روزہ قضا کرنا یہ بھی رمضان کے احترام کے منافی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، معصیت، گناہ جو ہے یہ ویسے بھی جو ہے وہ منع ہے، رمضان میں تو اور زیادہ منع ہے، رمضان کے احترام اور تقدس کے منافی ہے۔ تو یعنی ہر اس کام سے آپ نے ماہ رمضان میں بچنا ہے جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اور دیکھیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ ہے کہ جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اسلامی آپ اس کو کہیں یا نہ کہیں، مسلمانوں کا معاشرہ تو بہرحال ہے، ڈیفینیٹلی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں ہم، اسلامی جو ہے اگر آپ نہ بھی گئے تو مسلمان تو ہیں ہی صحیح سارے، تو جو بنیادی کرنے والے کام ہیں وہ سب کو پتہ ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، تفصیلات اور جزیات کی بات نہیں کر رہا میں، موٹی موٹی بنیادی باتوں کی بات کر رہا ہوں کہ موٹی موٹی بنیادی باتیں سب کو پتہ ہے کہ یہ کام ہم نے کرنے ہیں، اور جن کاموں سے منع کیا گیا موٹی
موٹی بنیادی باتیں وہ سب کو پتہ ہیں، کسی کے پاس یہ عذر یہاں موجود نہیں کہ جناب ہمیں اس کا علم نہیں تھا. تفصیلات اور جزیات جو باریکیاں اور دقائق ہیں اس کے بارے میں تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن جو موٹی موٹی باتیں وہ سب کو پتہ ہیں، نہ کرنے والی بھی اور کرنے والی بھی. تو کرنے والے کام کرنے ہیں، نہ کرنے والے نہیں کرنے. یہ ماہ رمضان کے احترام کا اور ماہ رمضان کے تقدس کا تقاضا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنا پر جو ہے وہ روزہ ترک کر دیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں. جناب ہلکا سا سر میں درد ہوگا، تھوڑی سی سستی ہوگی تو روزہ چھوڑ دیں گے رمضان کا. دیکھیں یہ تھوڑی سی سستی ہونا، یہ تھوڑا سا سر میں درد ہونا، یہ کوئی ایسا عذر نہیں جس کی بنا پہ روزہ جو آپ چھوڑنا آپ کے لیے جائز ہو جائے، حلال ہو جائے. روزہ رکھیں اور یہ کہ بعد میں رکھ لیں گے، بھائی بعد میں ماہ رمضان کی فضیلت حاصل نہیں کر پائیں گے. ساری زندگی روزے رکھتے رہیں تو ماہ رمضان کی وہ فضیلت اور برکت حاصل نہیں کر سکتے جو آپ چھوڑ رہے ہیں. اور بعض لوگ تو ایسا جناب آنکھ نہیں کھلی، صبح آنکھ نہیں کھلی تو جناب سحری میں آنکھ نہیں کھلی تھی، اس وجہ سے جو روزہ چھوڑ دیا. تو سحری کی اپنی برکات بے شک ہیں، سنت بھی ہے، لیکن سحری شرط نہیں ہے. ایسا نہیں ہے اگر آپ نے سحری نہیں کی تو اب روزہ جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں. سحری اگر آپ نے کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو روزہ تو بہرحال رکھنا ہی ہے، روزہ قضا کرنے کی آپ کو اجازت نہیں. یہ کوئی عذر نہیں کہ سحری میں آنکھ نہیں کھلی تھی. بعض لوگوں کی آنکھ تو سحری میں کھلی، دیر سے کھلی تھا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سحری کے بغیر جو ہے وہ روزے کا تصور نہیں ہے، تو کیا کریں کھانا شروع کر دیں گے، ٹائم ختم ہو گیا، اذان شروع ہو گئی، وہ کہیں گے نہیں وہ فلاں مسجد کی اذان ابھی نہیں. اچھا شروع ہو گیا نا، اذان ابھی ختم نہیں، جب تک اذان ختم نہ ہو تو اس وقت تک روزہ بند نہیں ہوتا. ہو بھائی روزہ بند نہیں، کھلا ہی رہ جاتا ہے یہ روزہ اس طرح. تو روزہ بند اس طرح نہیں ہوتا جاتا. تو یہ بھی رمضان کے احترام کے منافی ہے، رمضان کے تقدس کے منافی ہے. ان چیزوں سے بچنا ہے. اور آخری ایک بات جو انتہائی اہم، اگر کسی وجہ سے آپ نے جو ہے وہ رمضان کا روزہ ترک کیا ہے، آپ کو شریعت نے عذر کی بنا پہ اجازت دی ہے، تو اب آپ دوسروں کے سامنے علانیہ کھانے پینے سے گریز مہربانی کریں. مہربانی. یہ ایسے نہیں کہ آپ علانیہ اور یہ کہیں کہ جناب کوئی بات نہیں ہے، یہ اچھی علانیہ کھائیں پیے نہیں. اگر آپ کے لیے عذر ہے تو آپ جو ہے وہ مخفی پردے میں آپ جو ہے چھپ کے کھائیں، سب کے سامنے سر علانیہ رمضان کی بے حرمتی کا ارتکاب نہ کریں. بالکل صحیح مفتی صاحب، یہ اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا. وجہ ہے کہ انسان آلریڈی بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے اور اپنے رب سے لو لگا رہا ہوتا ہے. درمیان میں کسی شخص کا اس طرح کھانا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک فتنہ ہی ہے اور یہ ایک مطلب شکل شر ہوئی کہ آپ کسی انسان کو مطلب اس طرف کے اللہ نہ کرے اگر اس نے کسی وجہ سے اس طرف بھی. اور دوسری بات یہ کہ یہ گویا کہ ایک تو آپ گناہ کر رہے تھے، اور اب یہاں گناہ کا اعلان بھی کر رہے ہیں، یعنی یہ گناہ کے ساتھ ساتھ بغاوت کا عنصر بھی شامل ہو رہا ہے. تو کم از کم اپنے گناہ کو تو چھپائیں. کیا بات ہے. مطلب چھپے ہوئے جو ظاہر ہے نیکیاں ہیں اور چھپی ہوئی جو عبادات ہیں وہ اللہ کو کتنی ظاہر ہے زیادہ پسند ہوں گی، کیونکہ خلوت میں بھی بندہ اللہ کی حکم کا پابند ہے، جیسے کہ روزہ اور جیسے کہ نماز تہجد. اللہ اکبر. اور اس طرح کے لیکن روزے والی جو بیوٹی ہے وہ کہیں اور نہیں. اور پھر ماہ رمضان میں انسان روزے نہ رکھے یا چلیں کسی وجہ سے، شرعی عذر، آپ کے خود کردہ عذر نہیں، ہمارے بنائے ہوئے، آپ کو بتایا نہیں، خود ساختہ. ذرا سی بات پہ کہتے ہیں یہ بس یہ مسئلہ تھا اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا. وہ میں اصل میں کام کرتا ہوں نا، جاب پہ جاتا ہوں، میں اس لیے روزہ نہیں رکھتا. میرے بھائی اس جاب کی جو تنخواہ تمہیں ملتی ہے وہ تمہارا سیٹ نہیں دیتا، وہ تمہیں تمہارا رب دیتا ہے. یہ روزی تمہیں وہ دیتا ہے اور تم اس کی حکم عدولی کر کے روزی لیتے ہو. تو سوچ لو کہ تم اپنے رب کے ساتھ کیا کر رہے ہو. سیٹ کو بھی رزق وہی دیتا ہے. ہاں تمہارے سیٹ کو بھی رزق وہی دیتا ہے، تمہیں بھی وہی دیتا ہے رازق. اور ہم جس آرگنائزیشن سے وابستہ ہیں باخدا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کئی مرتبہ جیسے میری زبان سے ایک مرتبہ ایسی بات ہوئی، ہمارے چیئرمین حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا، ہم اکیلے کمرے میں تھے، میں نے کہا ہمارے تو آپ مالک ہیں. تو انہوں نے کہا ایسا نہ کہا کرو، مالک ایک ہی ہے، میرا بھی تمہارا بھی، وہ مالک ہے اللہ. تو ہمیں اپنے مالک کا حکم ماننا چاہیے. کوئی ناراض ہوتا ہے ہوا کرے، کوئی راضی ہوتا ہے ہوا کرے، اور رب کو راضی کر لیں، سب راضی ہو جائیں گے. حضرت ارشاد فرمائیں کیا پیغام ہے رمضان کے والے سے؟ ماہ رمضان شریف میں جو خاص عبادت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی وہ ہے روزہ. اور اس روزے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا ہے. صحیح. یعنی وہ چیزیں جو عام طور پہ ہمارے لیے حلال ہیں، ایک خاص ٹائم میں ہمارے لیے وہ حرام کر دی گئی ہیں، ہم ان سے اجتناب کرنا ہے. صحیح. تو ہمارے لیے اصل درس اس میں ہے کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو الحمدللہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کہ ہم تنہائی کے اندر بھی پانی نہیں پیتے، ہم کھانا نہیں کھا رہے، بلکہ اگر وضو کے دوران بھی جب کلی کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ خاص طور پہ عام دنوں میں تو ایک مرتبہ کلی پانی کرتا ہے بندہ، اور بعد میں جو ہے وہ روزے کی حالت میں 2 مرتبہ تھوکتا ہے کہ وہ تریبی حلق کے اندر میرے نہ جائے. حالانکہ اگر وہ تریبی حلق کے اندر چلی جاتی تھوک کے ذریعے تو روزے پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن خاص کیفیت ایسی ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کروں. صحیح. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر
اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے آپ نے حلال چیزوں کو چھوڑا تو حرام چیزوں کی کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ واہ، تو یہ درس ہے ہمارے لیے کہ جب حلال چھوڑنا ہے تو حرام کو بھی چھوڑنا ہے، اس کا ترک کرنا تو اس سے زیادہ ضروری ہے، اور روزے کے اندر بھی اور روزے کے بعد بھی، یہی تو تربیت ہے ہماری اصل۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں افسوس کے ساتھ کہ روزہ رکھ کر ٹائم پاس کرنے والا جو عنصر ہمارے اندر آ گیا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ بالکل، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ گو لوگ کے روزہ ہو جاتا ہے جی، اگر اس کی روزے کی اصل روحانیت اور نورانیت وہ ختم ہو گئی، یعنی جو تقوی آپ کے اندر پیدا کرنا تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ اب روزہ رکھ کر بھی آپ ایسے ذرائع سے ٹائم پاس کر رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی صریح خلاف ورزی کے اندر آتا ہے، جو گناہ کبیرہ کے اندر شمار ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا اثر جو آپ پہ آنا چاہیے تھا وہ ہوا نہیں۔ اچھا مفتی صاحب، اس سے کہیں گنا بہتر یہ ہوتا کہ سو جاتا انسان، بالکل ہے نا، بالکل، کیونکہ اس سونا بھی گناہ میں عبادت، ملوث ہونے سے حالت بہتر روزہ ہے، میں سونا بھی عبادت، جی گناہ میں ملوث ہونے سے بہتر ہے کہ فرائض ادا کریں اور سو جائیں تاکہ گناہ میں فرائض ملوث نہ سنن ہو ٹھیک ہے، اور اپنے جو عبادات ہیں اس کو خراب نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری صرف یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو عبادت کرنے جا رہے ہیں اس کے مسائل سیکھیں۔ ٹھیک ہے، ہم پہ فرض ہے کہ روزہ کب رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، کب قضا لازم آئے گی، کب کفارہ لازم آئے گا، یہ چیزیں لازمی سیکھنا چاہیے۔ صحیح، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں مگر ہماری عبادت ایسا نہ ہو جیسے ہم نے سوراخ والی بالٹی میں پانی بھرنا، صحیح، بڑی محنت سے پانی بھرا گا مگر سارے سوراخوں سے پانی باہر چلا بالکل گیا، ٹھیک، تو یہ عبادتیں اگر رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہ رہیں تو ہم کس بات کا اجر لیں کس گے؟ بات کا اجر لیں تو گے؟ عبادتوں کے معاملات سیکھیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اور آپ کا بھی مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ دونوں مفتی صاحبان اتنی رعایت اور اجازت مرحمت فرمائیں کہ وہ نماز فجر کی ادائی اور تلاوت قرآن اور وظائف کر لینے کے بعد کم از کم ہم جیسے لوگ جن کا جو ہے نیچر آف ورک ایسا ہے کہ وہ سو جایا کریں تاکہ ظہر کے وقت اٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد آفس آ جائیں، تو ہمارا سونا میرا خیال ہے حالت روزہ میں دیکھیں جس طرح کا سونا آپ بیان کر رہے ہیں، اگر اس طرح کا سونا ہے تو یہ تو جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، رمضان کا روزہ تو رکھیں، روزے تو پکے رکھتے ہیں وہ، لیکن نماز ایک نہیں پڑھتے، کہ روزہ رکھ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہے، تو بھائی یہ جو آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھ، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ روزہ نہ رکھیں، روزہ تو رکھیں، آپ پہ فرض ہے، لیکن نماز بھی آپ پہ فرض ہے، وہ روزہ رکھ کے بھی اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو کب نماز پڑھیں گے؟ روزہ رکھ کر نماز ضرور پڑھیں۔ بہت شکریہ۔ کر کے سوئے تو افطار کے وقت کھجور کھانے اٹھ رہے ہیں، وہ دیکھیں پورا دن آپ نے سوتے میں ایسے گزار دیا، روزے کی ساری برکات سے محرومی۔ رات کا اکثر جو حصہ ہے وہ قیام میں گزرے، نماز فجر میں نے عرض کی نا، نماز فجر، تلاوت قرآن، وظائف، اس کے بعد جی اس کے بعد بندہ سویا ہے، اذان ظہر پر اٹھ جائے، اچھا خاصا وقت 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 اور عبادات میں فریش ہوگا، جبکہ وہ اس کا ڈیوٹی ٹائم نہ ہو۔ بالکل صحیح ہے، وہ بھی جا رہا ہے۔ اور رات کی کیفیت ہوتی ہے، اکثر مفتیان کرام سے میرے رمضان مبارک میں بات ہوتی ہے کہ رات کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ رات یہاں سے اب نشریات کرنے کے بعد 8 بجے ہم گھر جاتے ہیں، نماز مغرب اور سب ادائیگی، اور 6-5 گھنٹے کی مسلسل نشریات اور 1 گھنٹہ اس سے پہلے 8-9 گھنٹے کی ورکنگ کے بعد جب ہم گھر جاتے ہیں تو پھر طبیعت بہت ہلکان ہو رہی ہوتی ہے، بوجھل ہو رہی ہوتی ہے، اتنی بوجھل کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں بوجھل پن غالب ہوتا ہے اور ایسے کراہیت آتی ہے نماز پڑھنے، تو 1-2 گھنٹے کا پاور نیپ لینے کے بعد پھر ہم کھڑے ہو کر اپنی تراویح پڑھ لیتے ہیں، لیکن پڑھتے پابندی سے الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ میں نے اس لیے بات کی کہ دیکھیں میں اس کو اضافی طور پہ بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن شریعت مطہرہ آپ کو جہاں رعایت دیتی ہے آپ لے لیا کیجئے بحالت مجبوری، لیکن آپ کے فرائض، آپ کے سنن، آپ کے واجبات، اور ان سے ہٹ کر آپ نوافل میں کثرت کریں، کیونکہ رمضان میں تو بونس ہے جناب، 70 ٹائمز آپ کو اس کا جو ہے نا وہ اللہ رب العزت اجر عطا فرماتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، تو اتنا زیادہ اجر مل رہا ہو اور بندہ نہ لے، محروم بد نصیب ہوگا وہ۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا دل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔